السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مجاہد رضوی آفیشل۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے نا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سرکار کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بیٹی کا خواب ہوتا ہے، ہر بیٹی کا ایک مان ہوتا ہے، میرے بابے کو پروٹوکول ملے، میرے بابے کو عزت ملے، میرے بابے کو مقام ملے۔ اب صدیق پاک حضرت عائشہ کے بابا تھے اور حضرت حفصہ کے بابا عمر پاک تھے۔ جب صدیق پاک کو دیکھا نا حضرت حفصہ نے کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں تو دوڑی دوڑی حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ میرے سرتاج ذرا فرمائیے کہ مصلی امامت پہ صدیق کو کس نے کھڑا کیا گیا ہے؟ مصلی امامت پہ صدیق پاک کو کس نے کھڑا کیا گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقدمہ، میں نے کھڑا نہیں کیا، لا اقدمہ، میں نے کھڑا نہیں کیا۔ حضور پھر کس نے کھڑا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں بل قدمہ اللہ، مصلی امامت پر جس کو کھڑا کیا گیا وہ رب کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ مصلی امامت پر کھڑا کرنے والی صدیق اکبر کو وہ رب کی ذات ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رب مصطفیٰ نے امامت عطا فرمائی نا، اعتراض کسی نے نہیں کیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ صدیق پاک کو پہلا خلیفہ کیوں بنایا، امام کیوں بنایا، فلاں فلاں، کوئی بھی اعتراض نہ ہوا۔ خدشات تھے، خدشات تھے، خدشات تو ظاہری بات ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، دل میں بات آ سکتی ہے، خدشات تھے۔ ابھی خدشات لوگوں کے دلوں میں ہوتے، حضور اس کا جواب پہلے ہی عطا فرما دیتے۔ جب تک سارے خدشات امامت صدیق کے حوالے سے ختم نہیں ہوئے، حضور نے ظاہری وصال نہیں فرمایا۔ حضور نے ظاہری وصال تب فرمایا جب صدیق اکبر کی امامت کے حوالے سے سارے خدشات ختم ہو چکے تھے۔ اعتراض کرنے والا کوئی نہیں تھا، خدشات تھے۔ حضور نے لوگوں کے ذہنوں میں جو خدشات تھے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ میں مصلی امامت پہ صدیق کو کھڑا کروں اور اللہ مصلی امامت پہ صدیق کو کھڑا کرے اور لوگوں کے دلوں میں خدشات ہوں۔ سرکار فرماتے مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے خدشات جو ہیں، سارے خدشات صدیق اکبر کی امامت کے حوالے سے اپنے ظاہری وصال فرمانے سے پہلے ختم